اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی آل اولاد پر بے شمار درود و سلام۔ بعد از درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، پاکستان کو تمام شر پسند عناصر سے محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، ہر ملک پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا سونا رب ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے اس درود پاک کا ثواب امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی روح کے صالح ثواب کے لیے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے وسیلہ پاک سے تمام مرحومین جتنے بھی حقدار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین ثم آمین۔ اس میں میرے مرحومین بھی ہیں، آپ کے مرحومین بھی ہیں، پورا پاکستان مجھے دیکھ رہا ہے، اور بھی لوگ جتنے بھی مسلمان دیکھ رہے ہیں، آمین کہنا آپ سب کا فرض بنتا ہے۔ مرحوم میرے ہی نہیں ہیں، آپ سب کے بھی ہیں، تو آمین آپ سب کہیں۔ میں امت مسلمہ کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میرے رب کا خاص کرم ہے میرے اوپر کہ میں جب بھی کلام پاک پڑھتا ہوں تو امت مسلمہ کے تمام مرحومین کے لیے جو ہے نا روح صالح ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں وہ میں۔ پیارے بھائیوں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا طلبہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ کے کنبے سے محبت کرتا ہے، گویا ایسے ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جس نے مخلوق کا شکریہ ادا کیا ایسے ہے گویا جیسے اس نے رب کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ ہم سب کو حق سچ کہنے کی، حق سچ سننے کی، حق سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام خدمت خلق کے ساتھ آپ کا شاہ چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ میں ہر ایپیسوڈ میں، ہر پروگرام میں کسی نہ کسی حوالے سے بات کرتا ہوں، تو آج بھی ایسا ہی کوئی ہے جو اچھی بات آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس سے کسی کی زندگی سنور سکتی ہے، وہ خدمت خلق کے زمرے میں آتا ہے۔ تو میرا آج کا عنوان جو ہے وہ اسپیشل بیٹیوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، ماؤں، بیویوں، بہنوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بیٹی سے نوازتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب پر راضی ہوتا ہے، جب انسان اپنے رب پر راضی ہوتا ہے تو رب اس کو بیٹا عطا فرماتا ہے، لیکن جب رب راضی ہوتا ہے تو رب اپنے اس بندے کو بیٹی سے نوازتا ہے۔ بیٹی رب کی رحمت ہے۔ اب ہمارے ہاں حالات یہ چل رہے ہیں کہ ہم بیٹیوں کے پیدائش پہ ہی ان کا پہلا حق مار دیتے ہیں کہ خوشی نہیں مناتے ان کی پیدائش کی، جبکہ ہمارا رب راضی ہو کے ہمیں بیٹی سے نوازتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس رب کی رحمت پہ خوش نہیں ہوتے، اس کی پیدائش کی جو خوشی ہے نا، پہلا حق وہی اس کو نہیں دیتے۔ یہ جو بیٹیاں ہیں نا، یہ باپ سے بے حد محبت کرتی ہیں، بے انتہا محبت کرتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں ان کی، حقدار بدل جاتے ہیں، لیکن ان کی نظریں پھر بھی اپنے باپ کی طرف رہتی ہیں، اپنے باپ کے گھر کی طرف رہتی ہیں۔
عزیزان گرامی، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک باپ جو چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کی ہر خواہش کو جو ہے نا وہ پورا کرتا ہے۔ بیٹی بھی اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ دیکھیں، بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں اپنی باپ کے لیے۔ اب میں وہی چیز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بیٹیوں کے ساتھ نرم سلوک کریں، نرمی اختیار کریں۔ اگر آپ کا بیٹا محبت کرتا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر آپ کی بیٹی محبت کرتی ہے تو وہ غلط ہے۔ یہ آپ عموماً دیکھنے میں ہے۔ آپ کی انائیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دین سے بڑھ کے نہیں ہے۔ آپ کی عزت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے احکامات سے بڑھ کے نہیں ہے۔ خدا کی قسم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہ کے بعد سب سے افضل چیز ہے، افضل ترین ہستی ہیں، افضل ترین ہیں، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین۔ جبرائیل امین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جنت سے جہنم تک، عرش سے فرش تک کونا کونا دیکھا، ہر چیز دیکھی، لیکن اللہ کے بعد آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ میں اس پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، ان کے دین کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی اپنی بیٹیوں کے ساتھ نرم سلوک اختیار کریں۔ دیکھیں، اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے، اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے اس چیز کی، اس بات کی کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی جو ہے نا ان کی رضامندی سے کریں۔ دیکھیں، ہر ماں باپ کو حق ہوتا ہے کہ وہ اچھا برا بھلا اپنی اولاد کا سوچتا ہے۔ آپ کسی غریب کو غریب دیکھ کر اسے ٹھکرائیں مت۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اچھائی کی وجہ سے اس کی قسمت بدل دے، اسے بھی وہ نواز دے جو اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی تقدیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کے توسط سے لکھی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ اسے غریب دے کے ٹھکرا دیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ شرابی کے ساتھ رشتے مت کریں، شرابی کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، ایسی کوئی غلط حرکت آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس پورا حق ہے، آپ انکار کریں۔ اب دیکھیں، اکثر میں نے دیکھا ہے یہ کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، ماں باپ کی عزت بھول جاتی ہے۔ کچھ بیٹیاں اپنی باپ کی عزت کی خاطر جھک جاتی ہیں، اپنی محبت قربان کر دیتی ہیں، اپنی تمام خوشیاں قربان کر دیتی ہیں، اور اپنی باپ کی عزت کی خاطر وہ کسی اور کے ساتھ بیاہ کے چلی جاتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہی لڑکا آپ کی بیٹی پہ ظلم کی انتہا کرتا ہے، اسے مارتا ہے، پھر آپ روتے ہیں کہ یار یہ ہمارے بیٹی کے نصیب میں کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ باپ بیٹی سے نہیں ڈرتا، اس کے نصیب سے ڈرتا ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ نصیب جو ہوتا ہے نا، یہ نصیب، آپ نصیب کے لیے دعا بھی کیا کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے لیے آپ کی اولاد کی خوشی بھی ضروری ہے۔ اولاد کے بھی والدین پہ کچھ فرائض ہیں، اور والدین کے بھی کچھ حقوق ہیں اپنی اولاد کے لیے، کبھی وہ بھی جھک سکتے ہیں۔ تو بیٹیاں ہی کیوں جھکتی ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے؟ کبھی کوئی ماں باپ بھی جھکا ہے اپنی بیٹی کی عزت کے لیے، اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے؟ میرے بھائی، اس بات کو نوٹ کریں، اپنی بیٹیوں کو بھی ان کے حق دیں، ان کی طرف بھی توجہ کریں۔ ان کی بھی کچھ خواہشات ہیں، کچھ خوشیاں ہیں جو وہ اپنے اندر دبا لیتی ہیں، وہ اپنے باپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، ماں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، لیکن خواب اونچے ہونے کی وجہ سے، سوچ اونچی ہونے کی وجہ سے، انائیں بیچ میں آنے کی وجہ سے، رشتہ داروں کے ڈر سے، رسم و رواج کی ڈر سے ہم بیٹیوں کے گلے دبا دیتے ہیں، ہم ان کی خوشیوں کا قتل کر دیتے ہیں، گویا ہم پوری انسانیت کا قتل کرتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ ان کو بھی ترجیح دیں۔ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ غیرت کے نام پہ کسی باپ نے اپنا بیٹا قتل کیا ہو؟ تو بیٹیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ یہ جہل فرسودہ رسومات سے کب جان چھڑواؤ گے؟ کب تم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات پہ چلو گے؟ کب تعلیمات اسلام کی روشنی، کب اسلام کی دی ہوئی تعلیمات پہ چلو گے؟ میرے پیارے بھائیوں، اس چیز پہ فوکس کریں، اس چیز پہ غور کریں، تاکہ کوئی بیٹی دوبارہ گھر سے نہ بھاگ سکے، کوئی بیٹی دوبارہ غلط کام نہ کر سکے۔ کائنڈلی آپ بھی تھوڑا جھکیں، آپ بھی دیکھیں جہاں پہ آپ کی بیٹیاں کیا چاہتی ہیں، اور بیٹیوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کائنڈلی اپنے والدین کی عزت کو خراب مت کریں۔ جو بیٹی اپنے والدین کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے نا، رہتی وہ آگے بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ جزاک اللہ، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ حافظ.